وہ بڑا حساس بچہ تھا۔ اس کا باپ جب لوگوں کو خدا کی قدرت کے بارے میں واقعات سناتا اور لوگوں کو ان کے عذاب سے ڈراتا تو بچے پر خوف طاری ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور کئی روز تک اس کے چہرے سے اداسی اور غم کے بادل نہ چھٹتے تھے۔ بچے کی ماں کئی مرتبہ اپنے شوہر سے کہہ چکی تھی کہ وہ بیٹے کی موجودگی میں لوگوں سے خطاب نہ کیا کرے، مگر بچے کا باپ بھی مجبور تھا کیونکہ وہ اللہ کا ایک نبی تھا اور دعوت ایمان کی تبلیغ اس کی زندگی کا مشن تھا۔ آخر ایک روز جب بچے کا باپ حسب معمول لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر انہیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا تو اس کا کم عمر بیٹا باپ کی باتیں سن کر آنسو بہانے لگا اور اسی عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ باپ تبلیغ سے جب فارغ ہوا تو اسے بیٹے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا، مگر جب بیٹا کافی دیر تک نظروں سے اوجھل رہا تو باپ کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے ہر جگہ بیٹے کو ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ بچے کے ماں باپ اس کے غم میں نڈھال ہو گئے مگر کوشش کے باوجود کہیں سے بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ ایک روز دونوں میاں بیوی اداس اور غمگین بیٹھے بیٹے کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے انہیں آ کر یہ اطلاع دی کہ اس نے ان کے بیٹے کو ایک جنگل میں دیکھا ہے جو دن کو پہاڑوں پر جا کر روتا ہے اور رات کو فلاں غار میں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ یہ اطلاع پا کر بچے کا باپ اس جنگل میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا پیارا بیٹا ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ باپ نے قریب جا کر شفقت پدری میں بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، لختے جگر، تو گھر بار کو اور اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر یوں جنگل میں کیوں چلا آیا اور تو ہر وقت کس لیے روتا رہتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، والد بزرگوار، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک ایسا وسیع و عریض صحرا ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ بیٹے کی یہ بات سن کر اس کا باپ آبدیدہ ہو گیا۔ یہ نوعمر لڑکا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے جن کی ولادت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی جسے خدا کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں فرزند کی خوشخبری دی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے باعث عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، پس اے پروردگار تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب علیہ السلام کی برکتوں کا بھی، اور اے پروردگار اسے ایسا کر دیجیو کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ہی علم و حکمت کے خزانوں سے معمور کر دیا تھا۔ آپ کے اوائل عمر کی اچھی عادات کی خود قرآن پاک میں تعریف کی گئی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا کام یہ تھا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی اور دنیا میں ان کی آمد سے پہلے ہی رشت و ہدایت کے لیے راہ ہموار کر دی۔ جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں۔ اس حکم الہی پر آپ نے دل و جان سے عمل کیا۔ آپ اکثر دریائے اردن کے کنارے واز کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اس قدر تاثیر رکھی تھی کہ لوگ دور دور تک آپ کے ارشادات سننے کے لیے آتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے یحییٰ، کتاب الہی یعنی تورات کے پیچھے مضبوطی سے لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مفسرین نے مختلف انداز
انداز میں واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر عبادت میں مصروف رہے۔ اس دور کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اور اب اس کی یہ خواہش تھی کہ شوہر ثانی سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ بنی اسرائیل کی تمام قوم عورت کے اس خیال سے پوری طرح متفق تھی، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ وہ ملکہ نامی عورت کی بیٹی کا اس کے شوہر سے نکاح پڑھوائیں، مگر حضرت یحییٰ نے انکار کرتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارا شوہر ثانی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ بات اس عورت کے لیے ناقابل برداشت تھی، ویسے بھی وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اپنے آپ کو بہت با اختیار سمجھتی تھی، چنانچہ اس نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ اس کا شوہر جو حاکم شہر تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر اس کے دربار میں لائیں۔ سپاہیوں نے حضرت یحییٰ کو لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم کہو تو میں اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، کیا میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس بادشاہ کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ حضرت جبرائیل نے اس بات میں جواب دیا۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ آپ نے کہا، جب میری قسمت میں اسی طرح مارا جانا لکھا ہے تو میں شہر کے لوگوں کے لیے عذاب کی خواہش کیوں کروں؟ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جان بحق تسلیم کی۔ تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے چند ہی روز بعد اس پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ عورت کسی کام کی غرض سے چھت پر گئی تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، جس نے اسے اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں میدان میں صحرائی شیر موجود تھا جس نے اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ یوں وہ جہنم واصل ہوئی اور اس کے بعد اس کا شوہر بھی اپنی قوم سمیت عذاب الہی سے دوچار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کی خاص طور پر ہدایت فرمائی تھی۔ اول یہ کہ خدا کو ایک مانا جائے، دوم یہ کہ نماز خشوع و وضو کے ساتھ ادا کی جائے، سوم یہ کہ مومن روزہ رکھے، چہارم یہ کہ انسان اپنے مال میں سے صدقہ دے، اور پنجم یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کی تاکید کرتا ہوں جن کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے۔ نمبر 1 نرومی جماعت، نمبر 2 سماعتات، نمبر 3 ہجرت، اور 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ بس جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر نکل گیا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جماعت کا نروم اختیار کیا جائے۔ جس نے جاہلیت کی دور کی باتوں کی طرف دعوت دی، اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر تقریباً 150 برس تھی۔ آپ کا مزار شریف جامع دمشق میں ہے۔